فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہمارے لیے دو راستے بنائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب انسان کو چاہیے کہ سیدھے راستے پر چلے۔ اس سیدھے راستے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک نے اپنا عمل کیا، ہر ایک نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و شیس علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہم التسلیم، آخر میں میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دعوت دی، غلط راستے پر مت چلو، سیدھے راستے پر چلو، اللہ کے احکامات پر زندگی کو گزارو، رضائیت والے، خدا کے رضائیت والے اعمال کرو، من چاہے زندگی کو ترک کرتے ہوئے رب چاہے زندگی کی طرف دوڑو۔ یہ دعوت دیتے ہوئے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہر ایک نبی و رسول آئے، دعوت دی، لوگ جو متکبرین تھے، انانیت جن کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تمہاری طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ جو تم راستہ بھٹکے ہوئے ہو، ان کے کہنے کے مطابق جو روشن دلائل لے کر آپ کے پاس آئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہمارے سیدھے راستے پر چلو۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نبی و رسول کو اے اللہ تو نے نہیں بھیجا تھا، کاش اگر تو نبی و رسول کو بھیجتا تو شاید ہم اچھا کام کرتے۔ ہم نے بھیجا ہے، انہوں نے تم کو قیامت کے دن سے ڈرایا، ڈرنے والے ڈرے، ہماری حفاظت میں آئیں، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، قیامت تک کے ان پر رحمتیں برسائے جائیں گی۔ لیکن جو لوگوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، وقت کے نبی کی اتباع نہیں کی، تو ہم نے ہلاک کیا۔ پچھلی قوموں کو کیا تم دیکھتے نہیں؟ دوستوں اور بزرگوں، یہی سلسلہ جب نبی عربی بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کرتے ہوئے آئے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی، کتب و ابدال بزرگان دین اپنے اپنے کردار، تصوف، ذکر و اذکار، مردے دلوں کو زندہ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سیدھے راستے پر چلنے کا راستہ دکھایا۔ لوگوں نے مانا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا
ان کے لیے تو اللہ نے صاف کہہ دیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ان کے لیے جنہوں نے ہمارے احکام کو ترک کیا، انکار کیا، نافرمانی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کام تھا صرف دعوت کا، کام تھا لوگوں کو اچھے طرف بلانے کا اور عمل صالح پر زندگی کو گزارنا تھا۔ قرآن کھولیے، ایمان لانے کے بعد اس بات پر مطمئن بیٹھنا کہ میں مومن ہو گیا، دخل الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، نہیں کہ اس بات پر مطمئن بیٹھے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، کہ تمہارے ذمے کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایمان والا صرف آج نام کا ایمان والا بن گیا، نہ اچھے کام کی طرف راغب، نہ لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دینے کی طرف راغب۔ اس لیے تو قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اچھی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال پر جمے رہے، اللہ سے ڈرے۔ حضرات کرام، اس لیے کہا جاتا بار بار قرآن پڑھو۔ پچھلے قوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات پیش کیے، جو حالات و تذکرے بتائے کہ عبرت حاصل کرو، افلا تتفکرون، جو آیتیں اور جو واقعات اور جو نشانیاں آپ کے سامنے سنائی جاتی ہے، وہ اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ تم غور و فکر کرنے والے بنے، تم اللہ کی طرف راغب ہو اور لوگوں کو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل کرے، لوگوں کی، اور اچھے کام کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ یہ عمل تم پر بھی لازم ہے۔ جب یہ دعوت و تبلیغ والے لوگوں کو گشت کے ذریعے، جماعتوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے تاکہ دل راغب ہو۔ کئی اجتماعات کیے جا رہے ہیں، کبھی جماعتوں میں نکالا جا رہا ہے، کبھی گشت کے ذریعے، مقامی کام کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مساجدوں سے، اللہ کے احکام سے دور ہوئے، وہ اس چار دیواری کی طرف اور اتباع رسول اور احکام الہیہ پر زندگی کیسے گزارنے والے بنے۔ جب فکروں کو لے کر نکلتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو معترضین، رہی بات اچھے کام کی، ماننے کی، الگ الگ اعتبارات سے کیا کرتے ہیں دوستوں بزرگوں، اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور آپس کے اندر تنازع پیدا کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ کئی معترضین نے تو یہی اعتراض کر دیا، تم دعوت و تبلیغ کرتے ہو، ٹھیک ہے، مانا کہ انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کی، ذرا قرآن سے تو ہمیں یہ بتا دو کہ انبیاء کرام کے علاوہ قرآن میں کسی عام آدمی نے جو نبی بھی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، کہ لوگوں کو دعوت دیا ہو؟ بتاؤ تو صحیح قرآن میں ہمیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایک عام آدمی ہے، بیچارہ دعوت دے رہا ہے، نماز کو چلو، نماز پڑھو، اللہ کے احکامات پر چلو، اللہ کے راستے میں چلو، خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی بلائیں گے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں گے اور خود بھی ڈریں گے۔ اور جو ڈرایا جا رہا ہے، تو جو اعتراض کرتا ہے، دوستو بزرگوں، یہ پہلی بات، جو عام آدمی بھی دعوت دے رہا ہے، یہ بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اس لیے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ قرآن پڑھو،
اس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس نے قرآن کے قرآن کے سمندر کے اندر غوطہ نہیں مارا کہ آخر قرآن میں اللہ نے بس کئی سنی ہوئی باتیں آپس میں تذکرے کیے جا رہے ہیں، عمل نہیں کرنا، دعوت نہیں دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا، خود ہی اللہ کی طرف راغب نہیں ہونا، خود ہی احکام الہیہ پر نہیں چلنا، کرنا تو ہے صرف کاڑیا، عام زبان میں کاڑیا در کاڑیا، اعتراض در اعتراض، بس شک و شبہات اور لوگوں کو بہکانا، یہی حالت ایک ایمان والا ہے، جبکہ اس کا عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور الگ الگ تنظیموں کے اعتباروں سے، الگ الگ فرقوں کے اعتبار سے نہ جانے ایسا فرقے بندی میں ہو گیا کہ اعتراض در اعتراض، ہر چیز پر ہر چیز غلط نظر آنے لگی۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ دعوت کا کام قرآن ہی میں ہے، قرآن پڑھیے۔ میں نے قرآن شریف کھولا اور قرآن شریف کے اندر سورہ مومن کھولیے، سورہ مومن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا الى فرعون انه طغى، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ تم فرعون کی طرف جائیے، اسے دعوت و تبلیغ دیجیے، جائیے۔ حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ادھر آئیے، ایک نبی رسول ہے جس نے دعوت دیا، اس کے بعد عام آدمی نے دعوت دیا ہی کہ نہیں۔ قرآن کھولیں، سورہ مومن کھولیں، سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبْدِلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو لاؤ، میں موسیٰ ہی کو قتل کر دیتا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اس کے رب کو پکارے، انی خوف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ مچائے۔ کوئی کون کرا ہے؟ فرعون نے عزم کر لیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ میں تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ اللہ ایسا ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ان ظالم لوگوں سے، ہر اس ظالم لوگوں سے جو متکبر ہیں، جو قیامت کے دین پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ بات ہوئی تو اب سنو، ایک عام آدمی کھڑا ہوا جو نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومن کے اندر وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، وہ بھی قائمے سے، آل فرعون میں سے، فرعون کے خاندان میں سے، جس نے ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ جب یہ بات ہو گئی کہ موسیٰ کی قتل کی بات آ گئی، اب سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق کہ اس نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر، اگر وہ سچ کہتا ہے اور جس سے تم کو ڈرا رہا ہے، عنقریب مجھے خوف ہے کہ اس میں سے بعض تم پر عذاب آ جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کر دیتے جو حد سے زیادہ تجاوز کرے اور جو کذاب جھوٹا ہو، جو جھوٹے ہو، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ آگے کہا یا دیکھو اس نے دعوت کتنی اچھی کی، قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا، دل ہل جانا چاہیے، رو پڑنا چاہیے کہ قرآن میں اس مرد مجاہد نے، اس ایمان والے نے کس انداز سے بیان سے دعوت دیا ہے، فرعون کو دعوت دیا ہے، اور اللہ نے اس واقعہ کو نشر کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیکن جس نے ایمان لایا اس پر رحمتیں در رحمتیں در رحمتیں در رحمتیں۔
کیا کہا؟ یا قوم لکم اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے قوم، آج تو تمہارے پاس سلطنت ہے، آج تو تمہارے پاس سلطنت ہے، تم آج کی بادشاہ کی بات کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا تو کون ہے اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو، جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں میں اسی کی تمہیں رائے دے رہا ہوں، اور میں تم کو سیدھے راستے پر لے کر چل رہا ہوں۔ یہ میں جو راستہ بتا رہا ہوں بہت سیدھا راستہ ہے، لیکن کہا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ۔ اس آدمی نے کہا جس نے ایمان لے کر آیا تھا، کہا اے میری قوم، میں تم کو عذاب یوم الاحزاب ایک بڑے دن سے ڈرا رہا ہوں کہ تم پر کہیں ہلاک نہ ہو جائے، جیسا کہ تم سے پہلے جو گروہ آئے تھے ان گروہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہیں اتباع نہیں کی تھی۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ کہا جیسا کہ تم سے پہلے قوم نوح آئی، انہوں نے وقت کے نبی کی اتباع نہیں کی، قوم عاد اور قوم ثمود آئی، ہلاک کو برباد کر دیا گیا، ہلاک کو برباد کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور کتنی بڑی درد والی بات کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اے میری قوم، میں تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں جس دن سب چلا پکار ہوئیں گی۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ تم اس دن کیا کرو گے؟ پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تم سے پہلے بھی رسول آئے، تم نے عمل نہیں کیا، میری قوم ڈرو۔ آگے کہا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ اے میری قوم، کیا اے میری قوم، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ تم اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی اتباع کرنے کو کہہ رہا ہوں جو ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، تھوڑی سی ہے، اصل مقام تو آخرت کا ہے، جنت کا ہے، جس میں ہمیشہ کا ہمیشہ رہیں گے۔ من عمل سیئۃ فلہ یجزی الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو برے اعمال کرے گا اسی ہی کے مقدار اس کو بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اچھے کام کرے گا، آدمی ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے کہ جس میں ہمیشہ رزق ملتا رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ میری قوم، میں تم کو بلا رہا ہوں ایسے اللہ کی طرف اور نجات کی طرف، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ وَتَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ یہ پورا نقشہ کہا کہ میں تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی مجھے شرک کرنے کا کہہ رہے ہو جن کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو عزیز ہے، غفار ہے، زبردست ہے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ میری قوم، ایسا نہ کرو۔ سورہ یاسین کھولو، سورہ یاسین کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ پورا سورہ یاسین میں ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی آیا۔ کون آیا؟ جب انبیاء کرام نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ کہہ رہے، دیکھو کتنی پیاری بات، سورہ یاسین ہم بار بار پڑھتے لیکن ترجمہ نہیں سمجھتے۔ عام
آدمی دعوت دے رہا ہے، جو ایک کون تھا بڑئی تھا، ایک قول کے مطابق وہ دبئی تھا، وہ دبئی کپڑے دھونے والا تھا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آیا، کہا کہ لوگوں رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور میں ایسے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کتنی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد مومن کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قوم کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی جمع ہوا ہے. لیکن جب لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس سے ہم نے کہا ٹھیک ہے قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا. جو اصل داعی ہوتا ہے، جس کے دل میں فکریں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فکریں ہوتی ہے، امنگ رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے کہ لوگ جو غلط راستوں پہ جا رہے سیدھے راستے پر کس طریقے سے چلے، سیدھے راستے پر کس طریقے سے آ جائے. جب انہیں جنت میں بھی داخل کیا جائے گا تو اپنے قوم کی فکر کریں گا. جیسا کہ یہاں پر اس شخص کا ذکر ہے، کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون. ایک کاش میری قوم یہ جان لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیسا انعام دیا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. میری مغفرت کی، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، میرا اکرام کیا ہے. کاش میری قوم جان لیتی. کون ہے؟ ایک عام آدمی ہے. تو دوستوں بزرگوں، احکام الہیہ پر چلنا، اتباع رسول پر زندگی کو گزارنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے رہنا ہم پر تا مرے دم تک تا موت تک لازمی ہے. کہ خود بھی صحیح درست راستے پر چلے اور برے راستے پر جو چل رہا ہے ان سے برائی سے روکے اور اچھے راستے کا حکم کرے، اچھا راستہ دکھائے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائے. سب کریں گے انشاءاللہ تعالی. وقت ختم ہو کے اللہ عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.